أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حروف تہجی کا چھٹا سبق ہے نورانی قاعدے کا تختی نمبر 1 چھٹویں لائن ہے۔ ان میں سے چھٹویں لائن کا سب سے پہلا حرف اس طریقے سے ہوتا ہے، یہ دیکھیے اوپر ایک نقطہ ہوتا ہے، اس کو پڑھیں گے فا 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 فا۔ اس کو پڑھنے کا طریقہ کیا ہے، اس کا مخرج کیا ہے؟ یہ نچلے ہونٹ کا جو کچا حصہ تر والا حصہ ہے، یہ ہونٹوں کی جو تری ہوتی ہے، نچلے ہونٹ کا کچا حصہ اوپر کے دانتوں کے کنارے سے لگانا۔ یہ دیکھیے یہ کچا حصہ ہے، اوپر کے دو دانت ہے، اس کو لگانا ہے۔ فا فا فا۔ آسان ہے، نچلے ہونٹ کا کچا حصہ اوپر کے دو دانتوں کے کنارے، اس کو لگانے سے یہ آواز نکلتی ہے، فا کا لفظ ادا ہوتا ہے۔ پھر دیکھیے فا فا فا۔ اوپر کے دونوں جو نوکیلے دانت ہیں اس کو کچے حصے میں لگائیے، رکھیے اور پھر آواز نکالیے تو فوراً فا کا لفظ ادا ہوتا ہے، فا کا حرف ادا ہوتا ہے۔ اور فا پر جو ہے ایک نقطہ ہوتا ہے، اس طریقے سے اس پر ایک نقطہ ہوتا ہے، اس کو اچھی طرح یاد کریں۔ یہ حرف تو آسان ہے۔ اس کے بعد کا حرف ہے، دیکھیے اس طریقے سے ہوتا ہے، اس کے اوپر 2 نقطے ہوتے ہیں۔ نقطوں کی پہچان ضروری ہے۔ فا پر ایک نقطہ ہوتا ہے اور قاف پر 2 نقطے ہوتے ہیں، 2 نقطے ہوتے ہیں۔ اور اس کو کیسے پڑھیں گے؟ قاف 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 قاف۔ زبان کی جڑ اوپر کے تالو سے لگا کر، یہ جو حلق کا جو درمیانی حصہ ہے وہاں پر زبان کی جو جڑ ہوتی ہے اس کو اوپر کے تالو سے لگا دینا ہے۔ حلق کے درمیانی حصہ زبان کی جڑ اوپر کے تالو کو لگا دینا ہے۔ قاف قاف قاف۔ لوگ قاف کی جگہ کاف 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 پڑھتے ہیں، یہ غلط ہے۔ اس طریقے سے کاف الگ حرف ہے، قاف الگ حرف ہے، دونوں کی ادائیگی الگ الگ طریقے سے ہوتی ہے، دونوں کا مخرج الگ الگ ہے۔ تو اب جو حضرات قاف کی مشق نہیں کرتے تو وہ کیا کریں گے؟ قاف کی جگہ کاف ہی پڑھیں گے، کا کی جگہ بھی کا ہی پڑھیں گے، تو لفظ کے حرف کے بدلنے کی وجہ سے معنی بدل جاتا ہے۔ لہذا یہ قاف کی مشق کرنی چاہیے۔ اور اس کا مخرج کیا ہے؟ زبان کی جو جڑ ہے اوپر کے تالو سے لگا دینا ہے۔ قاف قاف قاف۔ اس کی مشق کریں، مشق کرنے سے یہ حرف ادا ہوتا ہے، اور ادا کرنا آپ کے لیے آسان۔ بنا مشق کے کوئی حرف آپ صحیح طریقے سے نہیں سیکھ سکتے، اور قرآن مجید بھی آپ تجوید سے نہیں پڑھ سکتے۔ مشق کی ضرورت ہے، پریکٹس کی ضرورت ہے۔ اس کی پہلی مرتبہ آپ بیٹھیں گے تو کا ہی نکلے گا، پھر دوسرے دن بیٹھیں گے تو تھوڑا 10% آپ کو آئے گا، تیسرے دن بیٹھیں گے تو آپ کو 20% آئے گا۔ اس طریقے سے اس
اس حرف کی 24 گھنٹے مشق کرتے رہنے سے وہ حرف صحیح معنی میں آپ کو ادا ہوگا. تو اس حرف کی مشق کرنی ہے. اوپر 2 نقطے ہوتے ہیں اس کو پڑھنا ہے قاف 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 قاف. اس کے بعد کا حرف ہے اس طریقے سے، دیکھیے اس طریقے سے، یہ ہے کاف. یہ حرف بہت آسان ہے، ہر ایک کو بھی پڑھنا آسان ہے، ہر ایک کے لیے بھی. کاف کاف کاف. قاف تھا زبان کی جڑ اوپر کے تالو سے لگانا، اس سے پہلے والا حرف یہ جو قاف تھا زبان کی جڑ اوپر کے تالو سے لگانا تھا. اس کو کیا ہے، زبان کی جڑ سے کچھ اوپر کا حصہ تالو سے لگانا ہے. زبان کی جڑ جیسا یہ جو پرجیپ ہوتی ہے، چھوٹی سی زبان کی جڑ جہاں پر ہوتی ہے، تو چھوٹی سی زبان کے وہاں پر زبان کی جڑ سے کچھ اوپر کا حصہ اوپر کے تالو کو لگانا. کاف کاف کاف. زبان کی جڑ نہیں، تھوڑا سا آگے کا حصہ اوپر کے تالو سے لگا دیں گے تو کاف ادا ہوگا. ہر حرف وہ کہاں سے نکلتا ہے، اس کا گھر کون سا ہے نکلنے کا، وہ آپ کو میں بتا رہا ہوں. اس کو مخرج کہیں گے، حرف کے نکلنے کی جگہ کون سی، اس کا گھر کون سا ہے. تو اس کو پڑھیں گے کاف کاف کاف. اس کے بعد کا حرف دیکھیے اس طریقے سے ہوتا ہے. اس کو پڑھیں گے لام لام لام. اس کو پڑھنے کا طریقہ کیا ہے، اس کا مخرج کیا ہے، زبان کا کنارہ اس کے برابر سامنے کے اوپر کے 8 دانتوں کے مسوڑوں سے لگا کر، یہ زبان کے جو کنارے ہیں سامنے کے اوپر کے جو 8 دانت ہے، 8 جو دانت ہے اس کے مسوڑوں سے لگانا ہے. اندر کے جو مسوڑے ہیں ان کو لگا کے پڑھنا ہے. یہ دیکھیے یہ زبان کے کنارے ہیں، یہ دانتوں کے اندر کے مسوڑوں سے لگائیں گے تو آسانی سے وہی لفظ نکلے گا. دیکھیے پہلے زبان کو لگائیے لام 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 لام. اس طریقے سے آپ اس حرف کی مشق کریں گے تو انشاءاللہ تعالی کم وقت میں آپ کے یہ حروف صحیح ہوں گے. جب آپ کے یہ حروف صحیح ہوئے تو پھر آپ قرآن مجید تجوید سے پڑھنے والے بنیں گے، اور آپ نماز میں جو سورے پڑھیں گے آپ کے وہ سورے بھی درست ہو جائیں گے تو نماز بھی درست ہو جائے گی، اور نماز کے بعد جو دعا کریں گے وہ دعا بھی قبول ہوگی. اور تجوید سے پڑھے جانے والا قرآن، تجوید سے پڑھی جانے والی نماز یہ اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوتی ہے. لہٰذا روزانہ اپنے گھر فرصت کے وقت 10-15 منٹ وقت نکالیں، اور زندگی کا سب سے بہترین وقت ہے. اس وقت کو غنیمت جانیں، قرآن پڑھنے والے بنیں. قرآن پڑھ کر ہمیں اللہ کے سامنے جانا ہے، اللہ کے سامنے ہمیں منہ دکھانا ہے. تو لہٰذا قرآن کو پڑھنے کے لیے اللہ کی دی ہوئی جو لائف اور جو زندگی ہے اس میں سے 15-20 منٹ آپ روزانہ قرآن پاک کے پڑھنے کے لیے وقت نکالیں. ان حروف کو آپ سیکھیں.